نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چند دن سے ایک خبر گردش کر رہا ہے، بہت ہی دردناک خبر ہے. یہ خبر سن کر کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ثوابی یار حسین میں ایک باپ نے اپنے 4 بچوں کو ذبح کیا ہے اور پھر خود بھی اس نے خودکشی کر دی ہے. بچوں کو ذبح کرنے کے بعد خود اس نے اپنے آپ کو گولی کے ساتھ ختم کر دیا ہے. حالانکہ خودکشی دین اسلام میں حرام ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ دین اسلام میں حرام ہے. چاہے آدمی جتنا بھی مجبور ہو جائے، جتنی بھی تکالیف انسان کے اوپر آ جائے، جتنی بھی مصیبتیں انسان کے اوپر آ جائے، انسان کو چاہیے کہ وہ ان مصیبتوں کو جھیل لے، ان تکالیف کو برداشت کرے. جب ہم ان تکالیف کو برداشت کریں گے اور طبعی موت جب مریں گے تو رب العالمین ان تکالیف کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. جس طرح کہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جو بھی بندہ صبر کرے گا تو رب العالمین اس صبر کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا اور ریشم کا لباس رب العالمین عطا فرمائے گا. تو خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن جو بھی بندہ خودکشی کرے گا یہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کو ہم کافر نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ اسلام کی حالت میں مرا ہوا ہے، اسلام کی حالت میں دنیا سے گیا ہے. اس کے اوپر جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو دفن بھی کر دیا جائے گا. تو اس بندے کے لیے سب سے پہلے تو ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس بندے کو بخش دے. باقی اس نے کام جو کیا ہے تو بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے. رب العالمین 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشیاں نہیں کرنا. ان اللہ کان بکم رحیما، کیونکہ تمہارا رب تمہارے اوپر مہربان ہے، رحیم ہے. آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو بندہ بھی یہ کام کرے گا، یہ فعل کرے گا، اپنے آپ کو قتل کرے گا، عدوانًا
حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، تو رب العالمین فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو عن قریب رب العالمین ایسے بندے کو دوزخ کے آگ میں ڈال دیں گے، دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے اوپر بہت آسان ہے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یدل علی النہی، یہ آیات اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں عن قتل غیرہ، کہ کسی اور کو قتل کرنا یہ بھی منع ہے، وعن قتل نفسہ بالباطل، اور اپنے نفس کو بھی ناجائز طریقے کے ساتھ قتل کرنا یہ بھی منع ہے۔ آگے رب العالمین دوسرے پارے میں فرماتے ہیں، سورت کا نام ہے سورت البقرہ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ قَتْلُ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ، کہ اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ کسی مسلمان کا اپنے نفس کو قتل کرنا، یعنی رب العالمین نے یہاں پر بھی فرمایا کہ اپنے نفس کو قتل کرنا نہیں چاہیے۔ اپنے نفس کو تو قتل کرنا دور کی بات ہے، کسی اور کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ 5واں پارہ سورت کا نام ہے سورت النساء، رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ بھی کسی کو جان بوجھ کر کے ناحق قتل کرے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، تو یہ عرصہ دراز کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو جو بندہ کسی اور کو قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر اپنے آپ کو قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ تو بطریق اولا جہنم ہوگا۔ 15ویں پارے میں سورت بنی اسرائیل میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس نفس کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے تو اس کو قتل کرنا رب العالمین نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو جب ہم کسی اور کو قتل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنے نفس کو ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ نفس تو رب العالمین کی امانت ہے، یہ ہماری جان یہ تو رب العالمین کی امانت ہے۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم میں اس کا خبر پہنچتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ نفس یہ جان یہ رب العالمین کی امانت ہے اور ہم نے رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ نفس رب العالمین کی امانت ہے، اگر ہم اپنے آپ کو قتل کریں گے تو ہم نے رب العالمین کی امانت کے اندر خیانت کر دیا ہے۔ اپنے نفس کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی اور کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کسی اور کو بھی قتل کرنا دور کی بات ہے، ہم اپنے لیے موت کی بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔
اس کے اوپر بہت زیادہ احادیث آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ احادیث آئے ہوئے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں، اور یہ روایت مسلم شریف میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تدعوا علی انفسکم، کہ اپنے لیے موت کی بد دعا کرنا یا کسی تکلیف کی بد دعا کرنا یہ منع ہے۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اور نہ اپنی اولاد کے لیے موت کی بد دعا کرنی چاہیے، ہلاکت کی بد دعا کرنی چاہیے، تکلیف اور مصیبت کی بد دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد تو دور کی بات ہے، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنی مال کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھڑی اگر دعا کی قبول ہونی کی ہو تو پھر تمہاری دعا تمہارے خلاف اور تمہارے اولاد کے خلاف اور تمہارے مال کے خلاف قبول ہو جائے گی۔ دوسری روایت سنن نسائی میں ہے، راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا بالموت، کہ رب العالمین سے اپنے لیے موت کو نہیں مانگنا، ہلاکت کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْهُ، اور موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ روایت 7 کتابوں نے ذکر کیا ہے، 7 کتابوں نے، صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ معجم الصغیر میں بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی موت کی تمنا نہ کرے، لضر اصابہ، کسی ضرر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچی ہے، یعنی تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، یہ بندہ بڑا مجبور ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا نہیں کرنے چاہیے، پھر بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں بہت ہی مجبور ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ان الفاظ سے دعا کرے، اللہم احیینی ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللہ مجھے زندہ رکھنا، مجھے زندگی عطا فرما دیجئے اگر یہ زندگی میرے لیے اچھی ہو، اور مجھے موت دیجئے اگر موت میرے لیے بہترین ہو۔ تو ان الفاظ سے پھر دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت ہے، یہ روایت بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں، لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنتا، کون سی بات؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا الموت، کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر یہ بات نہ ہوتی، لتمنیت، تو میں موت کی تمنا کر لیتا اور میں اپنے لیے موت مانگ لیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آگے روایت مسلم شریف میں ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی ایک بھی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اما محسنا فلعلہ یزداد، اگر یہ بندہ نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے، تو رب العالمین نے اس کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اس زندگی میں اور بھی نیکی کا کام کرے گا اور اس کی نیکیاں اور بھی بڑھ جائیں گے، تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اگر یہ بندہ گناہگار ہے تو پھر بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، شاید کہ رب العالمین اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بندہ رب العالمین کے ہاں توبہ تائب ہو جائے، اپنے لیے معافی طلب کرے، تو رب العالمین اس بندے کو بھی بخش دے گا، یہ توبہ تائب ہو جائے گا، تو اس میں اس بندے کا فائدہ ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہو کر کے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو احادیث میں اور قرآن سے پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا کہ اپنے لیے موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔